السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 اور 80 یعنی 79 اور 80 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو بڑی اہم آیت ہیں۔ اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، عام لوگوں سے مخاطب ہے، اور ایک ایسی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس پر اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو ہم کبھی بہک نہیں سکتے، غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھلائی بھی انسان کو آتی ہے، یعنی دولت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر مغرور ہو کر کوئی غلط اقدام نہیں کرنا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا۔ دوسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی، جو تکلیف، جو بیماری، جو نقصان، جو مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ سب انسان کی اپنی غلطی یا کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ انسان اگر ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کرے تو کہیں نہ کہیں اس کی غلطی، کوتاہی، نالائقی معلوم ہو جاتی ہے کہ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، یہ پریشانی ہوئی۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں، ایسے موقعوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ تو ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں ہماری اپنی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی آئی۔ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں جو آزمائش کا ہے وہ ضرور اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے آیتوں میں بھی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آسانی سے، راحت سے، مشکل سے، مصیبت سے، اچھے حالات سے، برے حالات سے، فراغ دستی سے، تنگی سے۔ تو یہ آزمائشیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور ایسے موقعوں پر ہمیں پریشان ہو کر کوئی کفریہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، صبر سے، برداشت سے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہی ایک اچھے مسلمان اور مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس کے اللہ گواہ کافی ہے کہ اسی نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تمام نبیوں کو جن کو پہلے بھیجا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تمہاری اطاعت کر لے گا یقیناً وہ سرخرو ہو جائے گا اور بے حساب نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن جو منہ موڑے گا یا کفر کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، اور دنیا میں بھی پریشان ہوگا، اور آخرت میں تو پھر اس کا انجام برائی ہوگا۔ اور پھر یہ آخر میں یہ فرما دیا کہ ہم نے بہرحال تم کو ان لوگوں پر نگہبان یا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی تم پر لازم نہیں ہے کہ ان کو سدھار دو، ان کو صحیح راستے پر لے آؤ۔ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، اور وہ تم پہنچا رہے ہو۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمائی گئی ہیں، اور ہمیں بھی ان پر پوری طرح یقین ہونا چاہیے، اور پختہ ایمان کے ساتھ ہمیں اصولوں پر چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔
صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔